کیا بات ہے مجھ سب، کیونکہ قربانی سر کے اوپر ہے. کل الحمدللہ عید جو ہے وہ آ گئی ہے، اور قربانی سے ریگارڈنگ بہت سارے سوالات ہیں، اور آپ کی بہت زیادہ جو کنٹروورسیز ہیں میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں. آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس نے کٹے کی قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. یہ اس کو ذرا تفصیلاً بتائیں کہ کیا وہ جو ہے قربانی جائز نہیں ہے، کیا وجہ ہے، کیوں آپ نے ایسی بات کی؟ عمیر بھائی، اگر کوئی بندہ نماز وضو کے بغیر پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر لے، بیمار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مٹی سے تیمم کر رہا ہے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ بالکل نہیں. تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح وہ جانور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو ذبح کیا قربانیوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور احادیث شریف میں اس کا ذکر ہے. بالکل ٹھیک. خیر القرون میں جن جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر، اگر ان جانوروں کی وافر مقدار ہونے کے باوجود آپ ایک ایسے جانور کو ذبح کر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے، جس کا گوشت آپ کو پسند ہے، یا آپ کی شکل آپ کو اس کو پسند ہے، اور آپ کہتے ہیں جناب میں تو کٹا کروں گا، میں تو بھینس کروں گا، تو بھائی آپ کی قربانی نہیں ہوگی. جس طرح اس شخص کی جس نے نماز پڑھی ہے، تیمم کر کے پڑھی ہے، پانی موجود ہونے کے باوجود اور بیمار نہ ہونے کے باوجود اس کی نماز نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک. اسی طرح اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. جس کے پاس گائے بھی موجود ہے، اونٹ بھی موجود ہے، بکرا بھی موجود ہے، دمبا بھی موجود ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں میری پسند ہے، تو بھائی تیری پسند کیوں، رسول کی پسند کیوں نہیں؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے. اور ان تطیعوہ تہتدوا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر لو گے تو تم ہدایت یافتہ ہوو گے. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بھی معاملے میں، دین کے اندر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. جو فیصلہ اللہ کر دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، وہ حق ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین انجام کار کے لحاظ سے کام ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث نہیں کی، کٹا نہیں کیا، تو پھر آپ کریں گے تو بھائی سینہ زوری ہے. تو عبدالقیوم ظہیر، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا ہے اور میرا عہد ہے زندگی کے آخری سانس تک کہ میں نے نبی کے دین کو خالص کو پہنچانا ہے، ملاوٹ نہیں. جہاں پر دو نمبری ہوگی اس کو بانگے دوہل میں نومینیٹ کروں گا اور اناؤنس کروں گا کہ یہاں پر ملاوٹ ہو رہی ہے، یہاں پر دو نمبری ہو رہی ہے. مفتی صاحب اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کر دیجیے گا، قطع کلامی معاف، میں یہ آپ کی جو بات سے سمجھاؤں، جس طرح آپ نے ابھی نماز کی جو ہے وہ مثال دی ہے، تیمم کسی نے کر لیا پانی کی موجودگی کے باوجود، مگر اس کو ظاہری طور کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس نے تیمم کیا، پانی کا استعمال نہیں کیا. اسی طرح اس کے برعکس جب آپ اس کو کٹے کی قربانی کی مثال دیتے ہیں تو آپ کی بائنگ کیپیسٹی وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ آپ کی بائنگ کیپیسٹی نہیں تھی کہ آپ گائے، وچھا یا کوئی اور جانور کر سکیں، اونٹ کر سکیں، تو آپ نے اسی تنازع کے اندر جو ہے وہ کٹے کی قربانی کر دی. تو قربانی ناجائز کیسے ہو گئی؟ شاہ جی پہلی تو بات یہ کہ آپ یہ بتائیے گا کہ میرے بات کے اندر میرا پوائنٹ آپ سمجھ گئے ہیں. پہلی تو بات یہ کہ آپ نے میری بات غور سے سنی نہیں ہے. جی، میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے پاس شرعی عذر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے اور پانی موجود ہے لیکن مٹی سے تیمم کر رہا ہے، میری مرضی یار، قرآن میں آیت آ گئی ہے، وہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ شخص کے جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرعی عذر کیا ہے؟ جانور میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی مسنون جانور ہیں، یہ قربانی کا جانور موجود ہی نہیں ہے، تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی اس سے زیادہ آگے کی بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ بیٹر جانور ہے، موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کرام نے ذبح کیا، کھایا، اور اس کے متعلق صحیح البخاری میں تو نہرنا کے الفاظ بھی آتے ہیں، ذہبنا کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذبح بھی کیا اور اس کو نہر بھی کیا، جس طرح اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے قربانی میں کیا جاتا ہے. تو وہ تو گھوڑا ہے، پھر اس کو کیوں نہیں پریورٹی دی جائے؟ میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ میں صحابہ کرام کی بات کیوں نہ مان لوں؟ حالانکہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا گھوڑے کو قربانی کے اندر ذبح کرنے کا موقف نہیں ہے، حلال جانور ہے. اچھا، یہ کانسیپٹ علامہ صاحب، یہ کانسیپٹ صرف ہے پاکستان میں. ہم سینٹرل ایشیا کے کئی ملکوں کی بات کریں تو وہاں گھوڑا ذبح بھی کرتے ہیں، اس کا گوشت دکانوں پہ بھی بکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے لیے لوگ وہ بھی ذبح کرتے ہیں. آپ کے منہ میں گھی اور شکر کہ وہاں پر گھوڑا جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے امت مسلمہ سب کانٹیننٹل کے اندر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھوڑا حرام ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، یہ میرے پاس صحیح البخاری موجود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گھریلو گدھا اور خچر اس کو حرام قرار دے دیا.
کہا اللہ اور اس کے رسول ان کو حرام قرار دے رہے ہیں، یہ نجس ہیں، اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی کہ یہ ٹھیک ہے، حلال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں، سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم نے مدینہ طیبہ میں رہ کر گھوڑے کو ذبح کیا اور گھوڑے کو کھایا. تو صحابہ کرام تو کھاتے تھے. آج ہمارے یہاں پر اس چیز کو اجنبی بنا دیا گیا. اب لوگوں نے کیونکہ سنا نہیں ہے، اگر عبد القیوم ظہیر بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ٹرینڈ بنایا ہوا ہے. آپ ایکس پہ چلے جائیں تو وہاں میرے خلاف ایک طوفان بدتمیزی ہے. بھائی آپ جاؤ صحیح البخاری کو نکالو، وہاں پر جا کر آپ کتاب الذبائح و شکار کے اندر جو ہے وہ اس کو جا کے دیکھیے کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال جانور ہے. آپ ایک اللہ کے حلال کردہ جانور کو کیوں حرام کیے بیٹھے ہیں؟ یہ اختیار تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو علیہ نہیں ہے. وسلم. وگرنہ سورۃ التحریم کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ طرف فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا تھا آپ نے اسے حرام کیوں قرار دیا؟ بالکل تو ٹھیک. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس چیز کو حلال کو استعمال کیا. جب نبی کائنات کو اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے تو دنیا بھر میں کسی بھی اسکالر کو، کسی بھی مفتی کو، کسی بھی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حلال کردہ چیز کو جو ہے وہ حرام قرار دیں. اب رہا کٹے کی معاملہ. جی. ایک کٹا جناب، اس کے اوپر ہم قربانی کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں؟ دیکھیں جی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے. اچھا، یہ اسی کے اوپر آپ کو میں ذرا روکوں گا، اس لیے کیونکہ کٹا یہ ایک ہے مکس بریڈ، یہ ایک جنگلی بھینسے کی، اور یہ جو ہماری گائے جو ہم یہاں یوز ہوتی ہے پورے یہ ایشیا کے اندر، یہ اس کی ایک مکس بریڈ ہے. نہیں، میں اختلاف کروں گا. اچھا جی، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی کر دیں. ایک بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ جو ہے افریقہ کے جنگلوں میں جی پایا جی جانے والا یہ جانور ہے. جی اس کو سب کانٹیننٹل میں برآمد کیا گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو جناب پالتو بنا لیا گیا. بالکل. لیکن اس کا گائے کے ساتھ بریڈ نہیں ہوتا، کراس ہی نہیں ہوتا. اچھا، کراس ہی نہیں ہوتا. کراس ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کی پریگننسی ہی مختلف ہے. گائے کی 9 ماہ کی پریگننسی ہے اور بھینس کی 11 ماہ کی پریگننسی ہے. ٹھیک ہے. اور آپس میں ان کا کراس پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں کیونکہ خود جاٹ ہوں، میں کاشتکار ہوں، اور میں نے جانور پالے ہیں، اور خاندانی طور پر الحمدللہ مجھے ان چیزوں کے اویئرنیس ہے. اور پھر میں نے وہ لوگ کہ جو جانور پال رہے ہیں ٹھیک ہے. اور منڈیوں میں نے ان سے بھی پوچھا، وہ کہتے ہیں نہیں کراس ہوتا. تو جب یہ ایک نسل ہی نہیں ہے تو آپ اسے زبردستی جو ہے وہ اصل میں احتیاط کا معاملہ تھا. تو مفتی صاحب دودھ کیوں پیتے ہیں پھر اس کا؟ میں نے ایک جگہ پر، اچھا یہ بات اس وقت نا ٹرینڈ پہ ہے کہ آپ اس کا دودھ پیتے ہیں. میں نے کہا دودھ تو آپ نے اماں جی کا بھی پیا تھا، کیا دودھ پینے کی وجہ سے ذبح کر لیں گے؟ دودھ پینا تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. قربانی ایک علیحدہ سے عبادت ہے اور یہ توقیفی عبادت ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسے حکم ہے اس طرح کرو ٹھیک گے. ہے. یہاں تک کہ آپ کی پوڈ کاسٹ کی وساطت سے میں ناظرین کرام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر بکرا ذبح کر رہے ہیں، اگر آپ چھترا ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اونٹ یا گائے ذبح کر رہے ہیں، لیکن آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اس کو ذبح کر دیا ہے، ٹھیک ہے. کیا مسنون جانور ہے، کیا عید الاضحیٰ والے دن ہیں، لیکن فجر آپ نے وقت سے پہلے کر لیا. فجر اور عید کی نماز کے درمیان بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی، آپ کا گوشت اکٹھا ہو گیا. ٹھیک ہے. مزاق تو کیجیے، وہ صدقہ کے اندر جائے گا یا کیا؟ وہ کسی عام چیز میں گوشت ہے، عام گوشت. عام گوشت ہے. ٹھیک ہے. یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، رسول ٹھیک ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا معاملہ ہوا. اچھا، ہمارے ایک اسکول آف تھاٹ یہاں پر ایک ایسی بھی ہے جو فجر کی نماز کے فوراً بعد ذبح کر دیتے ہیں، اہل تشیع کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا یہ قربانی جائز نہیں ہوگی؟ شریعت اسلامیہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ نزدیک ایسی قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھا کر نکلے عیدگاہ سے، ٹھیک ہے. اور ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ گوشت بانٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ابھی تو ہم سلام پھیرا، دعا مانگی اور باہر نکل آئے، اور آپ جو ہے وہ گوشت بانٹ رہے ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچوں کی خواہش تھی کہ ہم سب سے پہلے جانور ذبح کریں نماز فجر کے بعد، ٹھیک ہے. تاکہ ہمارے قربانی کا گوشت مسلمانوں کے گھروں میں جائے اور وہ ہمارے بکرے کا یا ہمارے جو بھی قربانی کا جانور ہے وہ اس دن ہمارے گوشت سے ابتدا کریں. نیت دیکھیں کتنی خالص ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف آپ کو گوشت ملا ہے، قربانی نہیں ہوئی. جس شخص نے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد قربانی کی، فقط اصابت سنتنا، فرمایا وہ ہے جو ہماری سنت کو پہنچا، جس کو سنت کا ثواب ملا، وگرنہ اسے گوشت میں. آپ نے فرمایا اس کی جگہ اور قربانی کیجئے. ٹھیک ہے. صرف اچھا، یہ نہیں کیا، دوبارہ ایک اور دی ہے، اسے کہا ہے کہ بھائی تم نے اور قربان کرنا ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور تو کیپیسٹی نہیں ہے.
کہا یہ تو تیری قربانی نہیں ہوئی. کہا پھر میرے پاس ایک کھیرا ہے. کھیرا جس کو ہم 6 ماہ کا بولتے ہیں. اب 6 کا کہہ لیں, 7 کا کہہ لیں, سال کا کہہ لیں, ٹھیک ہے, جس کے 2 دانت نہ ٹوٹے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس ایک کھیرا جانور ہے اور وہ بکرے کی نسل سے ہے, ٹھیک ہے, چترے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا صرف تو ذبح کر لے, تیرے لیے جائز ہوگا, تیرے بعد آنے والے کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا. اچھا, یہ خصوصاً ایک اس صحابی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اجازت ملی ہے؟ جی استثناء ملا ہے, جیسے پاکستان میں کسی کو استثناء مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, تو مفتی صاحب یہ صرف بکرے کے لیے جو ہے کہ وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے, اس کے یعنی کہ 2 دانت اس کے آنا ضروری ہیں. چھترے, دمبے میں اور میمنے میں, یہ 3 جو نسلیں ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ پکا کھیرا بھی لگ جاتا ہے اور کھیرا بھی قربانی کے لیے لگ جاتا ہے. پکا کھیرا بیپاری کا لگ جاتا ہے, جس نے ہے, بیچنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو نوٹ چاہیے, اس کا لگ جاتا ٹھیک ہے. ہے. لیکن سرور کائنات محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کے اصول متعین کیے ہیں, اس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ, آپ نے دوندہ جانور کے علاوہ ذبح ہی نہیں کرنا, کم از کم عمر 2 دانت ٹوٹ کر دوبارہ اگائیں. اور یہ تمام جانوروں کے لیے؟ تمام جانور جو قربانی کے ہیں ان کے لیے حکم ہے. اگر جانور کے دانت نہیں ٹوٹے اور دوبارہ نہیں اگے, ٹوٹ گئے لیکن دوبارہ اگے نہیں, تب بھی وہ قربانی کا جانور نہیں ہے. قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. عمر کی کوئی ریسٹرکشن اس کے اندر بالکل نہیں ہے. 6 سے 8 ماہ کے اگر دوران وہ 6 دن کا بھی دانت توڑ کے دوبارہ سے لے آئے, حالانکہ پاسبل نہیں ہے, اگر وہ 6 سال کے بعد بھی اس کے دودھ کے دانت نہ ٹوٹیں اور 2 دانت نہ آئیں تو قربانی میں جائز نہیں ہوگا. شریعت اتنی اسٹرکٹ ہے, ٹھیک ہے, اصول اتنے واضح ہیں, اس میں واضح اصولوں کے اندر کسی شخص کو مہینے دن, دیکھیے جانور آپ نہیں پا رہے, عموماً جو ہے وہ منڈی میں کہیں سے بیپاری بھی خرید کے لاتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کیا آپ وہاں پر اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھ رہے ہیں کہ فلاں دن پیدا ہوا, فلاں دن؟ آپ شکوک و شبہات. اور میں رات ہی ایک منڈی کے اندر تھا اور وہاں پر بیپاری جھوٹی قسمیں کھا رہا تھا, پکا کھیرا یار لگ جاتا ہے, 4 نوجوانوں کو ورگلا رہا تھا, ادھر سے میں گزر گیا, میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا, آپ نے اپنے پیسے ضائع کرنے ہیں, قربانی نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو قیامت تک کے لیے واضح ہے, اتنا واضح ہے کہ آپ نے فرمایا اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوا کرتا ہے. تو لہذا دین میں اس کو سالوں کے اندر متعین کر لینا, جی 1 سال کا ہو, 2 سال کا ہو, 5 سال کا ہو, یہ اپنی طرف سے دین کے اندر امینڈمنٹ ہے یا ون سائیڈڈ ٹرائفیک ہے, شریعت نہیں.